السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں شفیع اختر، ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے، تو یہ کیسا دھرم ہے بھائی؟ جو کیول اللہ کو مانے اور قرآن پہ مانے وہ تو اچھا، جو نہ مانے اس کو تم گردن کاٹنے کو کہتے ہو۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ قرآن میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے دھرم ہوگا کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ پر تم نہیں مانتے، یدی میرے قرآن پہ نہیں مانتے، میرے محمد صاحب پہ نہیں مانتے، تو میں تمہاری ہتیا کر دوں گا؟ یہ دھرم ہے؟ یہ مار کاٹ کا دھندا ہے، یہ دھرم نہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، کافر ایک عربک ورڈ ہے اسلام میں جس کا مطلب ہوتا ہے a person who refuses to submit himself to Allah۔ ایک ایسا شخص جو خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرنے سے، سرنڈر کرنے سے انکار کرے، ریفیوز کرے، ریفیوٹ کرے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اسے مارنے، قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ سورۃ المائدہ ورس نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ارشاد فرما دیا، جس نے کسی بے گناہ کا قتل کیا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، اسی طرح جس نے کسی بے گناہ کی جان بچائی گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ نے سورۃ التوبہ کی ورس نمبر 29 کو مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کی بات کی جا رہی ہے۔ یہودی جس نبی کے ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ موحد تھے، مونوتھیسٹ تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ اسی طرح عیسائی جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ بھی موحد تھے، مونوتھیسٹ تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ایک ایشور کے ماننے والے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا یہ عقیدہ تھا، یہ بلیف تھا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ لیکن یہودیوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، یہ بلیف گڑھ لیا، فیبریکیٹ کر لیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، فیبریکیٹ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ اہل کتاب مسلمانوں کے ساتھ بلا وجہ دشمنی کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کا مکمل طور پر مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ میں غلبہ ہو گیا تو ان اہل کتاب سے کہا گیا کہ امن و آشتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے، ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام ایکسیپٹ نہ کرے یہ ان کا اختیار ہے، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، مسلمانوں کے ملک میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے سے باز نہ آئے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت کرنے لگے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر کوئی بندہ کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے، ملک کے خلاف سازشیں کرے، دشمنوں کی مدد کرے، تو کیا حکومت اسے چھوڑ دے گی؟ بالکل بھی نہیں چھوڑے گی، بلکہ حکومت اسے کنٹرول کرے گی، ورنہ ایسے باغی، دیش دروہی اور غدار کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان ہوگا، ملک کا امن و امان خطرے میں ہوگا، رول آف لا ڈسٹرائے ہو جائے گا، ملک میں انارکی پھیلے گی۔ اسلام کا مقصد ہی ظلم کو مٹانا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔